اسلام آباد پر حملہ ہونے والوں کو سزا دلائی جائے گی، وزیر اعظم کا اعلان۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، چند ماہ میں وفاق پر چوتھی بار لشکر کشی ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت ہر وقت اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے تیار رہتی ہے۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو تقریب انصاف قرار دے دیا۔ کہا، 40 سال کی سیاسی زندگی میں ایسی کوئی پارٹی نہیں دیکھی کہ پی حکومت کو پاڑا چنار میں خون ریزی بند کرانے کا خیال نہیں آیا، وفاق پر حملہ کرنے آ گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ بیلاروس کے صدر سے ملاقات کر رہا تھا تو کمرے کی کھڑکی سے دھواں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا وزیر اعظم کہاں پھنسا دیا، آپ لا اینڈ آرڈر سنبھالیں۔ دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف اور ان کی ٹیم سب نے مل کر کاوش کی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دعا کرائی۔ سیکیورٹی فورسز سے کہوں گا یہ حکومت گرائی جا سکتی ہے، حکومت غلط بنیادوں پر بنی، آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے پشاور میں پریس کانفرنس، کہا مسٹر شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں، یہ سرزمین پختونوں کی ہے، ہماری حکومت ہے، ہر حال میں اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے، نگلنے کی کوشش کی تو تمہاری نسلیں پچھتائیں گی۔ دعویٰ کیا کہ ٹی چوک پہنچ کر بانی پی ٹی آئی کا ٹارگٹ پورا کیا۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پر قاتلانہ حملے کی انکوائری کی جائے، واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت، ایڈوکیٹ جنرل نے گورنر راج کا نفاذ خارج الامکان قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج شام پھر ہوگا، پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس بھی طلب۔ صوبے میں امن کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کا 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اے پی سی میں تجاویز لے کر وفاقی حکومت کے پاس جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے لیڈر کی رہائی میں لگی ہے، ہمیشہ وفاق پر چڑھائی کرتی ہے، صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کے پی میں امن کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا کروں گا۔ ایمل ولی خان نے کہا، خرم میں فسادات پر پوری قوم غمزدہ ہے، جو بھی امن کے لیے قدم اٹھائے گا اے این پی ساتھ ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد کی حمایت کی ہے، ہر غیر سیاسی اور غیر جمہوری پرتشدد جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ چیمپئنز ٹرافی تنازع آئی سی سی اجلاس شروع ہوتے ہی ختم، اہم اجلاس صرف 15 منٹ بعد ملتوی کر دیا گیا، تمام 18 ارکان اجلاس میں شریک تھے۔ پاکستان ہائیبرڈ ماڈل پر ٹورنامنٹ نہ کرانے کے موقف پر قائم رہا، آئی سی سی معاملہ حل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر منتخب کرانے پر ووٹنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ آئی سی سی نے ہائیبرڈ ماڈل پر زور دیا تو پی سی بی حکومت سے گائیڈ لائنز لینے کا موقف اپنائے گا۔ پی سی بی کہہ چکا ہے اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں آتا تو وہ بھی آئی سی سی ایونٹس کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ پاکستان کا کھیلوں میں سیاست نہ لانے کا موقف دو ٹوک ہے، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کی تیاریاں جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں اسلام آباد میں احتجاج سے افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا، جن کی تفصیل وزارت داخلہ جاری کرے گی۔ غیر ملکی شہریوں کی پاکستان کے سیاسی احتجاج میں شرکت مکمل غیر قانونی ہے، غیر ملکیوں سے کہیں گے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے دور رہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا ٹیم کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جیل انتظامیہ نے بتایا ملزم ہماری نہیں، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کے پاس ہے، ملاقات کے لیے راولپنڈی پولیس افسران اور تفتیشی افسر سے رابطہ کریں۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کا کہنا ہے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر صبح ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک کیا گیا تو پنجاب حکومت اور پولیس ذمہ دار ہوگی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف اٹک ضلع کے 10 تھانوں میں 20 مقدمات درج۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قائدین اور ممبران اسمبلی نامزد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا 300 سے زائد ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم، 350 سے زائد ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔
वफाकी पुलिस और पंजाब पुलिस से मुकदमात की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा, पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा। एनसीटीसी पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मश्क में पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर को हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के दायराकार में ये 8वीं सालाना मुश्तरका मश्क है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जुडिशल कस्टडी में तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। फौरी रिहाई का मुतालबा। राना सना के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी मतीउल्लाह जान पर मुकदमे की मुखालफत कर दी। कहते हैं कि नून लीग और हुकूमत के लिए बाइसे फख्र नहीं, ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं रहीं, ये PTI की रिवायतें हैं, इन्हें उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वफ्द अमरीका जाने का खर्चा कौन देगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को समरी वजीर आजम को भेजने की हिदायत कर दी। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, समरी वजीर आजम तक नहीं पहुंचती तो उस पर PTI लिख दें, जल्दी पहुंच जाएगी। वकील आफिया सिद्दीकी ने बताया, हुकूमत की तरफ से वक्त में कोई नहीं। पहले अनुशे रहमान का बताया गया, अब वो नहीं जा रही। दौरा अमरीका की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। अदालत का इंटरनेट ना चलने पर बरहमी का इजहार। पूछा, क्या PTA को नोटिस कर दूं? अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं। कोयटा में वक्फे से हल्की और तेज बारिश, जालाबारी भी हुई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मजदूम, कल्लात, चमन में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। बनू में भी बारिश से सर्दी में इजाफा। सवात में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए बहुत काम किया। अस्पतालों की बेहतरी के लिए बड़ी रकम खर्च की है। JPMC और NICVD मिसाल है। वजीर आला सिंध कहते हैं, बड़े अस्पताल अचानक सूबे को दिए गए कि आप चलाएं। विफाक से मुआहदा किया है, जब भी अस्पताल वापस लेंगे खर्च की गई रकम वापस करना होगी। तनकीद से नहीं घबराते, अपना काम जारी रखते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत फर्द जुर्म आयद किए बगैर 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। लाडला कहीं न कहीं आज भी लाडला है। इतना सब कुछ करने के बावजूद तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जाता है। जितनी आजादी PTI को हासिल है वो किसी और जमात को मयसर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी कल 57वां यौम तासीस मनाएगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने डी चौक वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। कहा, PTI पर पाबंदी की करारदाद भी काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के मालिक इसके अवाम है, अवाम की आवाज न दबाई जाए। सोशल मीडिया पर नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे सेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका दिमाग पढ़ रहे हैं, आपको रियासत और पाकिस्तान से दूर कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, हम इस सूबे से दहशतगर्दी और करप्शन खत्म करेंगे। जो रिश्वत मांगता है उसकी वीडियो बनाएं, मैं उसको उल्टा लटका दूंगा। पुरम में झड़पों के दौरान मजीद 14 अफराद जांबक और 13 जख्मी हो गए। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ने बताया, गुज़श्ता शब से लड़ाई जारी है। अमवात की तादाद 114 हो गई। दोनों जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। PDMA का कहना है, कुरम में इमदाद फराहमी के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल फाल कर दिए। मुतासरा अफराद की फौरी मावनत के लिए जिला इंतजामिया को इमदादी सामान फराहम किया गया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए DIG CTD की सरबराही में JIT तश्कील। मुल्जिम मोहम्मद जावेद और गुलनिसा से 8 रुकनी JIT तफ्तीश करेगी। तीनों हसास इदारों, रेंजर्स के अफसरान JIT में शामिल हैं।
شارع فیصل پر کراچی پولیس چیف دفتر سے متصل سیف سٹی اتھارٹی منصوبے کا افتتاح 2 سمارٹ گاڑیاں متعارف کرا دی گئی. خصوصی گاڑی پر 7 جدید کیمرے نصب، ایک کیمرہ 360 روٹیشن ہے. وائرلیس سسٹم پولیس اور کنٹرول روم سے منسلک ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا نیول بیس اور ماڑا کا دورہ، آپریشنل امور اور دفاعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. ISPR کا کہنا ہے جنرل ساحل شمشاد نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. وفاق کے تعلیمی ادارے اب ہفتے کو بھی کھلیں گے. فیصلے کا اطلاق کل سے 1 فروری 2025 تک ہوگا. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کئی روز تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے تعلیم میں حرج ہوا. قصور کے علاقے الہ آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر میں خواتین پر تشدد. ملازم ابو بکر نے پیسے لینے آئی خواتین پر تھپڑوں کی بارش کر دی، گالم گلوچ اور دھکے دیے. متاثرہ خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو $50 کروڑ کا قرض مل گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی. دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 657 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا. ملک میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے پشاور پہلے اور ملتان دوسرے نمبر پر ہے. نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے دوسرے نمبر پر چلا گیا. شمالی وزیرستان کے علاقے سید گئی میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی. 5 افراد جام بحق، 5 زخمی. پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ. فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر صدر زرداری نے کہا عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہریوں، اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کو روکا جائے. فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. شمالی غزہ کے محاصرے کے باوجود صہیونی حملے جاری. اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ پر بھی بمباری. تازہ حملوں میں 42 فلسطینی شہید. نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے. الجزیرہ کا کیمرہ مین زخمی. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اسپیکر راہی الفتوح کو جانشین مقرر کر دیا. جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے. جنوبی لبنان پر تازہ حملوں میں 78 لبنانی شہید اور 266 زخمی ہو گئے. صہیونی فوج کی جنوبی لبنان واپس آنے والوں پر بھی فائرنگ. 2 افراد شہید. صہیونی فوج نے حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. نیو یارک میں سالانہ تھینکس گیونگ پریڈ میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ. فلسطینی جھنڈا لہراتا نوجوان شرکا کی توجہ کا مرکز بنا رہا. پولیس نے دھاوا بول کر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا. یوگانڈا کے مشرقی ضلع میں بارش نے تباہی مچا دی. مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے. ہلال احمر کا کہنا ہے تودے تلے 40 مکانات دبے ہوئے ہیں. مزید اموات کا بھی خدشہ ہے. گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں برف پوش پہاڑوں کے درمیان نئے ایئرپورٹ کا افتتاح. برفیلے رن وے پر پہلی لینڈنگ دیکھنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی. اور لاہور کے سفاری پارک میں ننھے شیروں کی آمد. چند ہفتوں کے دوران 3 شیرنیوں نے 7 ننھے شیروں کو جنم دیا. 2 بچے سفید رنگ کے ہیں. لاہور سفاری پارک میں شیروں کی تعداد 22 سے بڑھ کر 29 ہو گئی.